بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیل مین سے دوائیاں نکلوانے کے بعد پیسے دینے کے لیے جب کاؤنٹر پر پہنچا تو مجھ سے پہلے قطار میں 2 لوگ کھڑے تھے۔ سب سے آگے ایک بوڑھی خاتون، اس کے پیچھے ایک نوجوان لڑکا۔ میری دوائیاں کاؤنٹر پر سامنے ہی رکھی تھیں اور نیچے رسید، ساتھ ہی 2 اور ڈھیر بھی تھے جو مجھ سے پہلے کھڑے لوگوں کے تھے۔ مجھے جلدی تھی کیونکہ گھر والے گاڑی میں بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، مگر دیر ہو رہی تھی کیونکہ بوڑھی خاتون کاؤنٹر پر چپ چاپ کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بار بار اپنے دبلے پتلے کانپتے ہاتھوں سے سر پر چادر جماتی اور جسم پر لپیٹتی تھی۔ اس کی چادر کسی زمانے میں سفید ہوگی مگر اب گھس کر ہلکی سرمئی ہو چکی تھی۔ پاؤں میں عام سی ہوائی چپل اور ہاتھ میں سبزی کی تھیلی تھی۔ میڈیکل سٹور والے نے خود کار انداز میں خاتون کی دوائیوں کا بل اٹھایا اور بولا 980 روپے۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھے بغیر پیسوں کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ خاتون نے چادر میں سے ہاتھ باہر نکالا اور مٹھی میں پکڑے مڑے توڑے 50 روپے کے 2 نوٹ کاؤنٹر پر رکھ دیے، پھر سر جھکا لیا۔ اب دکاندار نے سر اٹھا کر عورت کو دیکھا اور بولا بقایا۔ اس کی آواز اچانک دھیمی ہو گئی تھی، بالکل سرگوشی کے برابر۔ بوڑھی عورت سر جھکائے اپنی چادر ٹھیک کرتی رہی۔ شاید وہ 2 سیکنڈز کا سناٹا ہوا، مگر ان 2 سیکنڈز میں ہم سب کو اندازہ ہو گیا کہ عورت کے پاس دوائیوں کے پیسے یا تو نہیں ہیں یا کم ہیں، اور وہ کشمکش میں ہے کہ کیا کرے۔ دکاندار نے اچانک سر جھٹکا اور کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر تیزی سے عورت کی دوائیوں کا ڈھیر تھیلی میں ڈال کر آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اچھا اماں جی، شکریہ۔ بوڑھی عورت کا سر بدستور جھکا رہا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھیلی پکڑی اور کسی کی طرف دیکھے بغیر دکان سے باہر چلی گئی۔ ہم سب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ میں حیران تھا کہ 980 روپے کی دوائیاں اس دکاندار نے صرف 100 روپے میں دے دی تھیں۔ اس کی فیاضی سے میں متاثر ہوا۔ جوں ہی وہ باہر گئی، دکاندار پہلے ہمیں دیکھ کر مسکرایا، پھر کاؤنٹر پر رکھی پلاسٹک کی ایک شفاف بوتل اٹھائی جس پر لکھا تھا ڈونیشنز فار میڈیسنز، یعنی دوائیوں کے لیے عطیات۔ اس بوتل میں بہت سارے نوٹ نظر آ رہے تھے، زیادہ تر تو 10 اور 50 کے نوٹ تھے۔ دکاندار نے تیزی سے بوتل کھولی اور اس میں سے مٹھی بھر کر پیسے نکال لیے، پھر جتنے پیسے ہاتھ میں آئے انہیں کاؤنٹر پر رکھ کر گننے لگا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کیا کام شروع ہو گیا ہے، مگر دیکھتا رہا۔ دکاندار نے جلدی سارے نوٹ گنے اور 350 روپے تھے۔ اس نے پھر بوتل میں ہاتھ ڈالا اور باقی پیسے بھی نکال لیے۔ اب بوتل بالکل خالی ہو چکی تھی۔ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کیا اور دوبارہ پیسے گننے لگا۔ اس بار کل ملا کر 550 روپے بن گئے تھے۔ اس نے بوڑھی عورت کے دیے ہوئے 50 کے دونوں نوٹ بوتل سے نکلنے والے پیسوں میں ملائے اور پھر سارے پیسے اٹھا کر اپنے دراز میں ڈال دیے۔ پھر مجھ سے آگے کھڑے گاہک کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جی بھائی، نوجوان نے جو خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، 1000 کا نوٹ آگے بڑھا دیا۔ دکاندار نے اس کا بل دیکھ کر نوٹ دراز میں ڈال دیا اور گن کر 330 روپے اسے واپس کر دیے۔ ایک لمحہ رکے بغیر نوجوان نے بقایا ملنے والے نوٹ پکڑ کر انہیں طے کیا، پھر ایک بوتل کا ڈھکن کھولا اور سارے نوٹ اس میں ڈال کر ڈھکن بند کر دیا۔ اب خالی ہونے والی بوتل میں پھر سے 100 کے 3 اور 10 کے 3 نوٹ نظر آنے لگے۔ نوجوان نے اپنی تھیلی اٹھائی، سلام کیا اور دکان سے چلا گیا۔ بمشکل 1 منٹ کی اس کارروائی نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ میرے سامنے چپ چاپ ایک عجیب کہانی مکمل ہو گئی تھی اور اس کہانی کے کردار اپنا اپنا حصہ ملا کر اسکرین سے غائب ہو گئے تھے۔ صرف میں وہاں رہ گیا تھا جو اس کہانی کا تماشائی تھا۔ بھائی، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں پوچھ بیٹھا، یہ کیا کام چل رہا ہے؟ اوہ کچھ نہیں سر، دکاندار نے بے پرواہی سے کہا، ادھر یہ سب چلتا رہتا ہے، مگر یہ کیا کام؟ آپ نے تو عورت سے پیسے کم لیے ہیں، پورے 800 روپے کم، اور بوتل میں سے بھی کم پیسے نکلے ہیں، تو کیا یہ اکثر ہوتا ہے؟ میرے اندر کا پرانا صحافی بے چین تھا جاننے کے لیے
کہ آخر یہ کیا واقعہ ہے؟ دکاندار نے جواب دیا، کبھی ہو جاتا ہے سر، کبھی نہیں ہوتا، آپ کو تو پتہ ہے کیا حالات چل رہے ہیں۔ دکاندار نے آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، دوائیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، سفید پوش لوگ روز آتے ہیں، کسی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں، کسی کے پاس بالکل نہیں ہوتے، تو ہم کسی کو منع نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے اتنی مدد کر دیتے ہیں، باقی اللہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اس نے بوتل کی طرف اشارہ کیا، یہ بوتل کتنے دن میں بھر جاتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ دن کدھر سر؟ وہ ہنسا، یہ تو ابھی چند گھنٹے میں بھر جائے گی۔ واقعی میں حیران رہ گیا۔ پھر یہ کتنی دیر میں خالی ہوتی ہے؟ یہ کبھی خالی نہیں ہوتی، اگر خالی ہو جائے تو 2-3 گھنٹے میں پھر بھر جاتی ہے، دن میں 3-4 بار خالی ہو کر بھرتی ہے۔ شکر الحمدللہ۔ دکاندار نے اوپر دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور بولا، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، پیسہ دینے والے بھی اور لینے والے بھی۔ میں نیکی کی رفتار سے بے یقینی میں تھا۔ ابھی آپ نے تو خود دیکھا ہے سر۔ وہ ہنسا، بوتل خالی ہو گئی تھی، مگر کتنی دیر خالی رہی؟ صرف 10 سیکنڈ۔ لیکن ابھی دیکھیں، اس نے بوتل میں پیسوں کی طرف اشارہ کیا، پیسے دینے والے کون ہیں؟ ادھر کے ہی لوگ ہیں سر، جو دعائیں خریدنے آتے ہیں، وہی اس میں پیسے ڈالتے ہیں، اور جو دعائیں لیتے ہیں، ان پیسوں سے وہ کون لوگ ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی ادھر ہی کے لوگ ہیں، زیادہ تر بوڑھے اور بیوائیں اور کم تنخواہ والے لڑکے ہیں، جن کو اپنے والدین کے لیے دعائیں چاہیے ہوتی ہیں، اس نے بتایا۔ لڑکے؟ میرا دل لرز گیا۔ لڑکے کیوں لیتے ہیں چندے کی دعائیں؟ سر، اتنی بے روزگاری ہے، بہت سے لڑکوں کو تو میں جانتا ہوں، ان کی نوکری کورونا کی وجہ سے ختم ہو گئی ہے، اس نے دکھی لہجے میں کہا۔ اب گھر میں ماں باپ ہیں، بچے ہیں، دعائیں تو سب کو چاہیے، تو لڑکے بھی اب مجبور ہو گئے ہیں اس بوتل میں سے دعا لینے کے لیے۔ کیا کریں، کئی بار تو ہم نے روتے ہوئے دیکھا ان میں سے لڑکوں کو پیسہ نکالتے ہوئے، یقین کریں ہم خود روتے ہیں۔ مجھے اس کی آنکھوں میں نمی تیرتی نظر آنے لگی۔ اچھا، میرا کتنا بل ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھ لیا کہ کہیں وہ میری آنکھوں کی نمی نہ دیکھ لے۔ 740 روپے، اس نے بل اٹھا کر بتایا اور ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں پونچھی۔ میں نے بھی اس کو 1000 کا نوٹ تھمایا، جو باقی پیسے بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں ڈال دیے۔ جزاک اللہ سر۔ وہ مسکرایا، کاؤنٹر سے ایک ٹافی اٹھا کر مجھے پکڑا دی۔ میں سوچتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا، غربت کی آگ ضرور بھڑک رہی ہے، مفلسی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مگر انہی آسمان سے ابابیلوں کے جھنڈ بھی اپنی چونچوں میں پانی کی بوندیں لیے قطار باندھے اتر رہے ہیں۔ خدا کے بندے اپنے کام کر رہے ہیں، چپ چاپ، گمنام، اس یقین کے ساتھ کہ خدا تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور مسکرا رہا ہے کہ اس کے بندے اب بھی اس کے کام میں مصروف ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی۔